السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زکوٰۃ کا، کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مصارف کیا ہیں، اور زکوٰۃ کا صاحب نصاب کون لوگ ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت دفعہ تذکرہ کیا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، تو اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ کو بہت دفعہ ذکر کیا۔ اور اسی طرح ہمارے پاس جو ارکان ہیں زکوٰۃ کے، اسلام میں ارکان چوتھے نمبر پر زکوٰۃ ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب جو زکوٰۃ ہے وہ جو اسلام کا مین بنیادی رکن ہے، اور زکوٰۃ فرض بھی ہے۔ اب زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے آپ کو مال کو پاک کرنا۔ زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور آج 2 رمضان المبارک ہے، تو اسی طرح زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک رکھتی ہے۔ اب زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، اور زکوٰۃ کیسے لوگ صاحب نصاب بنتے ہیں؟ اب زکوٰۃ کی جو مقدار ہے وہ ہے 2 نصاب ہیں زکوٰۃ کے قرآن میں، جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ پہلا نصاب یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا، اور دوسرا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی۔ اب اگر ہم 7.5 تولے سونا کی آج جو کرنٹ ویلیو ہے وہ اگر نکالیں تو وہ اپروکسیمیٹلی 15 لیکس کو ٹچ کر رہی ہے۔ اٹس اپروکسیمیٹلی انکریزنگ اپ ٹو 15 لیکس۔ تو جو 15 لاکھ روپے ہیں، اب اس کا ایک نصاب ہے 7.5 تولے سونے کے اکارڈنگلی۔ اسی طرح when it comes to چاندی، تو جو چاندی کا نصاب ہے، چاندی کی جو ایگزیکٹ مقدار بن رہی ہے آج کے مطابق وہ تقریباً 1,43,700 روپے، تو وہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے تک بن رہی ہے، 1,43,000۔ اب علماء نے، اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سونے اور چاندی کی جو مقدار تھی وہ دونوں سیم تھی، تو صحابہ کرام چاندی اور سونا دونوں جو ہے وہ چوز کر لیتے تھے۔ لیکن آج کیونکہ بہت زیادہ ڈفرنس ہو چکا ہے سونے کی پرائس میں اور چاندی کی پرائس میں، تو جو سونا ہے وہ 15 لیکس کو ٹچ کر رہا ہے، اور جو چاندی ہے، تو آج کل اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی کیونکہ قرآن میں دونوں نصاب ہیں، سونے کا بھی اور چاندی کا بھی، تو ہم لوگ جو ہے وہ نصاب کریں گے سونے کا۔ دیکھیں اس میں ایک غرباء کا حق ہے زکوٰۃ کا، ان کو غرباء کو ملنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر ہم چاندی کا نصاب کریں گے تو 1,43,000، یہ تو بہت آسان ہے، 43,000 کم نصاب ہے، تو زیادہ سارے لوگ زکوٰۃ کے صاحب نصاب بنیں گے اور ادائیگی کریں گے۔ تو 52.5 تولے چاندی جو کہ 143,000 بن رہے ہیں، 700 روپیز، تو ان کو مقدار رکھتے ہوئے یہ تو نصاب ہمارے پاس ہو گیا 52.5 تولے چاندی کا۔ اب اسی طرح صاحب نصاب کوئی کیسے بنتا ہے، یعنی کہ بہت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جن کے پاس، اگر کسی کے پاس آج کل کی مقدار کے مطابق 52.5 تولے چاندی یعنی کہ 143,700 روپیز ہیں، تو وہ صاحب نصاب بن گیا، اور وہ اس زکوٰۃ کو ادا کرے گا یعنی کہ نیکسٹ ایئر میں، کیونکہ سال گزرنا بھی فرض ہے۔ تو اسی طرح جو صاحب نصاب بننے کے بعد، اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صاحب نصاب آلریڈی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ عمر ہے، بکر ہے، اب ان میں سے کوئی عمر نے پچھلے سال جو زکوٰۃ ادا کی وہ تھی 2 لاکھ روپے، صاحب نصاب بن چکا تھا۔ آج جو وہ صاحب نصاب، اس کی ڈیٹ آ گئی 2 رمضان المبارک، اب اس نے جو اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لاسٹ ٹائم جب وہ اس نے نوٹ کر لیا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض آتی ہے؟ زکوٰۃ ٹوٹل 4 چیزوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہمارے پاس آتی ہے ہمارے پاس سب سے پہلے سونا۔ اگر سونا کس کے پاس ہے، اور جو 7.5 تولے سونے کی جو مقدار بتائی گئی ہے نصاب میں، وہ تب لاگو ہوگی جس کے پاس خالصتاً سونا ہے۔ یہ بڑا پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ جس کے پاس صرف سونا ہے اور کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی نقدی نہیں ہے، کوئی مال تجارت نہیں ہے، تو جس کے پاس صرف سونا ہے، تو اس کے پاس صرف جو ہے نا وہ 7.5 تولے کی زکوٰۃ کا جو ہے وہ نصاب بنے گا۔ لیکن آج کل کسی کے پاس سونا ہے تو ساتھ سامان تجارت بھی ہے، چاندی بھی ہے، مال بھی ہے، کیش بھی ہے، بینک بیلنسز۔ سو ابھی جو ہمارے پاس نصاب ہے وہ
پہلا تو ہو گیا سونے کا، دوسرا ہمارے پاس جی آتا ہے چاندی کا کہ چاندی، تیسرا ہے جی ہمارے پاس نقدی کہ جی ہمارے پاس جو نیٹ کیش کتنا ہے. اب کسی کے پاس جی 5 لاکھ روپے ہیں، 10 لاکھ روپے ہیں، 15 لاکھ روپے ہیں، 20 لاکھ ہیں، تو یہ نیٹ کیش بھی انکلوڈڈ ان دس آئٹمس. اور چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس جو آتی ہے وہ مال تجارت. بہت سارے لوگ بزنسز کرتے ہیں، ہاں ان مال پہ تجارت، ان مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے کہ جی کسی نے مال لیا، کسی نے پلاٹ لیا، اب وہ پلاٹ لے کے اس نے کہا جی یہ میں نے پلاٹ لیا ہے، یہ تو میں نے اپنے گھر بنانے کے لیے ہے، اینڈ ہی آلریڈی ہیز ملٹیپل پلاٹس، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کیونکہ اس نے اگر تو نیت کی تھی کہ میں یہ پلاٹ، یہ دکان، یہ مال، یہ کچھ چیزیں لے رہا ہوں کہ میں اس کو بیچنے کی نیت سے لوں گا، تو ان پر زکوٰۃ آئے گی. باری باری سونا تو ہو گیا کلیئر، سونا نو میٹر واٹ آپ کا سونا اپنا ہے، آپ مال تجارت کے لیے سونا لے رہے ہیں، سونے پر تو زکوٰۃ ہے ہی ہے پہلی چیز. دوسری ہمارے پاس چیز کیا آتی ہے کہ جی چاندی، یہ بھی سیم ایز اٹ از. تیسرا جی نیٹ کیش، وہ بھی سیم ایز اٹ از. چوتھا ہے مال تجارت. اب اس میں تھوڑے سے لوگ کنفیوز کیا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جو مال تجارت کا جو مال ہے، اب اس پہ کیونکہ میں نے ایک پلاٹ خریدا تھا، وہ میری بیچنے کی نیت نہیں تھی، کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو دینا تھا، یا میں نے گھر بنانا تھا، یا ویسے میں نے کہا جی پڑھا رہے، تو اس پہ نہیں ہے. لیکن جب وہ نیت کر لے کہ یار میں نے اس کو بیچنا ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو ارن پروفٹ آن دس پلاٹ، تو اس پر جو ہے نا وہ اس کی زکوٰۃ لاگو ہو جائے، کیونکہ وہ مال تجارت میں شامل ہو گیا، کیونکہ وہ اس سے پروفٹ بنا رہا ہے، پھر اس کو سیل کرے گا. اسی طرح اگر کسی نے لیپ ٹاپ کا بزنس ہے تو وہ لیپ ٹاپ پہ کتنے اس کے لیپ ٹاپس ہیں، کسی کا موبائلس کا ہے، کسی کا اور چیز کا ہے، تو اسی طرح اب وہ جو مال تجارت کا ہے مال، اس پہ زکوٰۃ آئے گی. تو اب یہاں تک تو باتیں ہوگی کلیئر کہ جی کن پر زکوٰۃ آئے گی اور صاحب نصاب آپ نے کب بننا ہے. اب یہ جی ادائیگی کہ جی ادائیگی کیسے کی جائے. اب ادائیگی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کا مال جو ہے نا وہ ٹوٹل آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ جی سونا کتنا ہے، چاندی، نیٹ کیش، ٹوٹل آپ نے لکھ دیا کہ جی میرے پاس آج جو پچھلے 2 رمضان میں جو میرے پاس کیش آیا تھا وہ جی تھا 5 لاکھ روپے، اور آج میرے پاس جو کیش ہے ٹوٹل وہ ہے جی 10 لاکھ روپے. تو ان 10 لاکھ روپے کا وہ 2.5%، 2.5 جو ہے نا وہ % آف دا ٹوٹل اماؤنٹ، وہ ٹوٹل جو اماؤنٹ بنے گی اس کا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. کلیئر ہو گیا. اب زکوٰۃ کن کو ادا کرے گا؟ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ قرآن میں بھی آیت نازل کی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین. یہ بہت یہ جی ہمارے پاس جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، مؤلفۃ القلوب ہیں جو، لیکن آپ یہ ٹوٹل 8 مصارف ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آپ اپنے قریبی رشتہ دار دیکھیں کہ جو قریب آپ کے ہیں، ہمسائے، اب ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس سوسائٹی کے آس پاس کے جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، مستحق وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں آ رہی، جو ڈیزرونگ لوگ ہیں زکوٰۃ کے، ان کو آپ زکوٰۃ دیں. اور اسی طرح میں آپ کو ایک اور بھی آج ایک چیز بتاتا ہوں کہ صدقہ آپ نے کسی کو صدقہ دیا، اب آپ نے کسی کو صدقہ دے دیا، اس کو آپ کا آپ کی طرف سے ادا ہو گیا، آپ نے صدقہ دے دیا، واٹ ایور دا ادر پرسن واز ڈیزرونگ اور ناٹ، آپ نے اس کو صدقے کا مال دے دیا، آپ کی طرف سے ادائیگی ہو گئی. آپ نے منت کا مال تھا، اسی طرح آپ نے خیرات کی، آپ نے خیرات کا مال دیا، اور اسی طرح. لیکن جو زکوٰۃ ہے نا یہ بڑا ایک کمپلیکس بھی ہے، کیونکہ یو ہیو ٹو فائنڈ اے پرٹیکولر پرسن جن کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، یو ہیو ٹو فائنڈ اٹ. اگر آپ اس وہاں تک نہیں دیکھیں گے کہ اس بندے تک میری زکوٰۃ پہنچ رہی ہے اور وہ بندہ ڈیزرونگ بھی ہو اور وہ صاحب زکوٰۃ اور مستحق ہے زکوٰۃ ہو، تو پھر آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی میں نے زکوٰۃ ادا کر لی کسی بھی تھرڈ پارٹی کو، دیر آر سو مینی انسٹیٹیوشن آرگنائزیشنز ہو آر ٹیکنگ زکوٰۃ آن آر بیہاف، تو ان میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھنا ہے. اب ہم لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جی جو زکوٰۃ کا مال ہے، اب زکوٰۃ آپ نے دے دی کسی بھی پرسن کو، اب وہ مستحق اگر تو وہ مستحق ہوا تو آپ کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی. اگر تو وہ مستحق نہ ہوا تو آپ کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دیٹ یو ہیو ٹو کیپ ان یور مائنڈ کہ آپ نے زکوٰۃ جب ادا کرنی ہے تو مستحق زکوٰۃ کو دیکھ کے پھر آپ نے ادا کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے جب زکوٰۃ ادا کر لی تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ جی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ نے سارا اپنا مال بھی کیلکولیٹ کر لیا ہے. اسی طرح جو علماء ہیں یا جس طرح ہیں مدارس کے لوگ ہیں، آپ وہاں پہ بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو اس میں جو بہت سارے اب ہم نے اس کا مطلب بھی اس ویڈیو میں دیکھ لیا کہ جی زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے،
اس کی سگنیفیکنس، اس کی امپورٹنس کتنی ہے زکوٰۃ میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا، لازم قرار دیا، فرض ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جس طرح فرائض ہیں، آج ہمارا روزہ ہے تو یہ فرض کے درجے میں ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے آج کل تو شہروں میں تو خیر اویئرنیس ہو چکی ہے، لیکن دیہات کے قصبوں میں جہاں پہ ان کے پاس پیسہ بھی ہے اور لوگوں نے بزنسز بھی سٹارٹ کیے ہوئے، کوئی کھاد کی فیکٹری ہے کسی کی کوئی بہت ساری ایسے بزنسز ہیں، یا کسی کی کوئی مویشیوں کا بزنس کر رہا ہے، تو ان میں بھی تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور زکوٰۃ ایک بہت اچھا عمل ہے، زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک رکھتا ہے۔ دیکھیے ہم وضو کرتے ہیں پاکی کے لیے، ہم نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں پاک ہونے کے لیے، کوئی کپڑا ہوتا ہے، تو اسی طرح ہم لوگوں کو زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہمارے اسلام میں، رکن ہے۔ اب جو ہم نے مطلب بھی سمجھ لیا، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے وہ بھی ہم نے بتا دیا، اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، 52.5 تولے چاندی، وہ بھی ہم نے سیکھ لیا۔ اور ہم نے اب یہ بھی، اب کوشچنز آتے ہیں کہ جی کوشچن کیا آتے ہیں کہ جی زکوٰۃ کی، اب بہت سارے لوگ ایسے کمپلیکسٹیز کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے زکوٰۃ تو دینی ہے، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ میں کب صاحب نصاب بناؤں اینڈ وین شوڈ آئی گیو زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی دے ہیو میڈ رمضان پرٹیکولر ٹو پے دیئر زکوٰۃ۔ اب دیکھیے رمضان ایک بہت ہی مقدس مہینہ ہے، رمضان کا جو تعلق ہے وہ اس لیے کیونکہ ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، سو دیٹ از وائی لوگ رمضان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی آپ کی کمپلسری لازم نہیں ہے کہ آپ نے رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آپ جنوری میں، فروری میں، یا جس طرح بھی ہیں، آپ کوئی اسلامی مہینے ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، کسی بھی مہینے میں آپ جب بھی دیکھیں، جب آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اب احمد ہے ایک، اب احمد کے پاس، احمد نے جاب سٹارٹ کی، احمد نے جاب سٹارٹ کرنے کے بعد احمد کے پاس پیسے آ گئے، اب احمد نے آہستہ آہستہ اپنی سیونگز بھی شروع کر دی۔ وین احمد ول ریچ دا نصاب آف چاندی، 52.5 تولے چاندی کے نصاب میں جب احمد پہنچے گا تو احمد ول بی اے صاحب نصاب پرسن۔ جب احمد صاحب نصاب پرسن ہو جائے گا تو وہ ایک یوں کریں کہ یہ وہ اعلان کرے گا کہ میں صاحب نصاب بن چکا ہوں، اینڈ ہی ول نوٹ ڈاؤن دا ڈیٹ جس دن وہ صاحب نصاب بنا ہوگا، تاکہ اگلے سال تک، ٹھیک ہے نا، واٹ ایور اماؤنٹ ہی از سیونگ، واٹ ایور اماؤنٹ ہی از کیلکولیٹنگ آن دیٹ ڈے، ٹھیک ہے نا، وہ ان اماؤنٹ پہ ہی ہیز ٹو پے زکوٰۃ، وہ اس پہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ اب ابھی میرے بہت سارے ایسے احباب ہیں، حضرات ہیں، دوست ہیں جو ڈفرینٹ کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، اب ان کی سیلری ہوتی ہے۔ اب ایک بھائی نے مجھے کہا کہ یار یہ میرے پاس جو مال ہے نا، اب آپ نے یہ بات غور سے سننی ہے کہ جو میرے پاس پیسے ہیں نا، یہ میں اس لیے سیو کر رہا ہوں بیکاز آئی وانٹ ٹو بائی اے ہاؤس، مجھے ایک گھر خریدنا ہے، بیکاز میں ایک رینٹ کے بزنس پہ رہ رہا ہوں، رینٹ کے گھر پہ رہ رہا ہوں، اینڈ آئی وانٹ ٹو میک مائی اون ہاؤس، تو اس پہ میں اس لیے دیٹ از وائی آئی ایم سیونگ مائی منی، تو اس میں یہ ہوگا کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ دیکھیں یہ کیسا اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہے کہ ایک تو سارا سال زکوٰۃ بھی ادا ہوتی رہے، ڈفرینٹ نصاب بنا دیے، رمضان کو جو ہے نا وہ اونلی نہیں رکھا اس کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اب یہ جب زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہے کیونکہ اس کے پاس تو سیونگز ہے۔ اب ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں یہ بھی آ چکا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے ٹوٹل اپنا مال آج کیلکولیٹ کر لیا، میرے پاس میرے میزان بینک میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، بینک الفلاح میں اتنے پڑے ہوئے ہیں، بینک الحبیب میں اتنے پڑے ہوئے ہیں، فرام آل دا بینکس آئی ہیو کیلکولیٹڈ، میرے پاس جو ہے نا اتنی 30 لاکھ روپے کی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے، رائٹ۔ اور میں نے دیکھا جی میرے پاس جو گاڑی ہے وہ گاڑی، بھائی گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کسی پہ وہ مال جو آپ کے اپنے استعمال کے لیے ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، نو میٹر واٹ یو ہیو ملٹیپل کارس، میرے پاس 3 گاڑیاں ہیں، میرے پاس کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، میں اپنے استعمال میں لے کے جاتا ہوں۔ عمر ہے اس کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، اس کے پاس کوئی نہیں ہے، یہ کے پاس بندے کے پاس ہیلی کاپٹر ہے، اس کے پاس استعمال میں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ استعمال کر رہا ہے۔ ہاں میں نے آپ کو پوائنٹ نوٹ کروا دیا تھا، مال تجارت، میک شور کہ مال تجارت نہ ہو، اگر مال تجارت ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو اسی طرح اس نے کہا جی میرے پاس یہ ٹوٹل بینک بیلنس میں نے کیلکولیٹ کر دیا، اور اسی طرح بینک بیلنس کے بعد میں نے دیکھ لیا جی میرے پاس جو گھر میں نقدی پڑی تھی وہ بھی میں نے دے دی، اور میں نے میرے پاس جو گولڈ ہے، اب ہماری بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو ہمارے گاؤں کے دور دراز میں، ہمارے ایون گھر پہ بھی ان کے پاس گولڈ ہوتا ہے،
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو بھی میری بات سن رہے ہیں، اللہ کے لیے اس چیز کو سمجھیں آپ، کیونکہ جو گولڈ ہے ہماری عورتوں کے پاس، وہ گولڈ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ ڈیفینیٹلی 1.5 لاکھ روپے سے اوپر ہوگی. کیونکہ آج دیکھیں نا 2,10,000 روپے کا تو ایک تولہ ہے. آپ کی بیوی کے پاس، کسی کے پاس، بہن کے پاس، امی کے پاس 1 تولہ تو ہوگا نا سونا. اب 1 تولہ اگر اس کے پاس سونا ہے، اب وہ صاحب نصاب تو بن گئی ٹیکنیکلی. اس کے پاس جو مارکیٹ ویلیو اس نے نگائی، ٹھیک ہے نا. اب وہ دیکھو سونے پر تو زکوٰۃ ہے. سونے میں دیکھیں مال تجارت میں چھوٹ اللہ نے دی ہوئی ہے کہ گاڑی ہے، گاڑی بھی تو 20 لاکھ روپے کی ہے، 50 لاکھ روپے کی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی سونے پہ تو ہے ہی ہے. اب آپ نے سونا جو لیا نا، سونے کا مال تجارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی میں سونا بھی تو استعمال کر رہا ہوں، جب میں گاڑی استعمال کر رہا ہوں تو میں سونا بھی تو استعمال کر رہا ہوں. میرے بھائیوں ایسی بات نہیں ہے. سونا ایک اٹ سیلف ایک نصاب ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، ٹھیک ہے جی. اچھا، تو جو عورتیں ہیں ان کے پاس ہے جو سونا، جو مرد حضرات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے جی میری بہن، میری بیگم، میری وائف، میری مدر کے پاس کتنا سونا ہے، اس کو وہ مارکیٹ ویلیو کے ساتھ کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور جو اماؤنٹ بنتی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں. اس کی زکوٰۃ لازمی ادا کریں کہ تاکہ جی اتنی اماؤنٹ ہماری بن رہی ہے. تو امید ہے کہ میں نے ساری چیزوں کو کور کر دیا ہے. اور زکوٰۃ کو کیسے آپ نے نصاب بنانا ہے یہ بھی میں نے آپ کو دے دیا. جب اتنے پاس پیسے آ رہے ہیں آپ زکوٰۃ بن گے. اب ایک بندہ ہے اس کے پاس تو 143,000 بہت پرانا تھا، بہت پہلے سے تھا. فرام لاسٹ 5 years ہی ہیز آلسو 135 143 700. تو وہ کہتا ہے کہ جی آئی ایم آلریڈی نصاب، صاحب نصاب فرام دا لاسٹ 3-4 years اینڈ آئی ڈڈ ناٹ پے زکوٰۃ. دیکھیں جی وہ اپنی کیلکولیشن کر لے، ایسٹیمیٹلی کیلکولیشنز کر لے، ان پہ وہ زکوٰۃ کو پے کرے گا. ان پہ وہ جو زکوٰۃ کی اس کی بن رہی ہے ٹوٹل کیلکولیشنز کے جی رفلی میرے پاس اس سال میں کتنے پیسے تھے تب تک ان کو پیسے ادا کرے گا وہ، اور وہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر لے. اسی طرح آج بھی جتنے تک وہ اب زکوٰۃ معاف نہیں ہے، وہ لاسٹ ٹائم کی کیلکولیشن کر کے ادائیگی ضرور کرے گا جب وہ سائن میں یہ نصاب بنا تھا. اب کسی بھی نے زکوٰۃ کی اماؤنٹ کیلکولیٹ کر لی، اور اسی طرح کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جی زکوٰۃ کے جو مال ہے میں نے نقد بھی کر لی، ساتھ گولڈ کو بھی، وائف کا گولڈ بھی میں نے لے لیا، ٹھیک ہے، اور میں نے سب چیزوں کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا، اور اس کا ہم نے 2.5% پے کر دیا. اور پے کن کو کرنا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کن کو پے کرنا ہے. اپنے آس پاس کی جو مستحق زکوٰۃ ہیں، the people who are not paying زکوٰۃ, they are مستحق people, آپ ان کو دیں، آپ مدارس میں دیں، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ پھر نیکسٹ ایئر جب زکوٰۃ دیں گے، لاسٹ پوائنٹ، نیکسٹ ایئر اب جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو میک شیور اب آپ لاسٹ اس سال کی اماؤنٹ بن رہی ہے آپ کی 12,50,357 روپے. آپ نے 2.5 سے ملٹیپلائی کر کے اپنی زکوٰۃ کو ادا کر لیا. نیکسٹ ایئر جب آپ زکوٰۃ دیں گے، نیکسٹ ایئر وہ جو 12 لاکھ ہے وہ 25 لاکھ بھی ہوگا. آپ 25 لاکھ پر زکوٰۃ دیں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے جی ان پہ سال گزرا، یہ نہیں گزرا. سال گزرنا کہ جو فرسٹ ٹائم جو نصاب ہے نا وہ وہاں پر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ، دیکھیں نماز فرض ہے یہ ہر کسی کو پتہ ہے، نماز فرض ہے ہر کسی کو پتہ ہے، فرض نماز ہے، وی ہیو ٹو پرے. روزہ فرض ہے. ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، سحری ٹائم وہ بھی جاگ جاتے ہیں کہ جی میں نے بھی جو ہے نا وہ روزہ رکھنا ہے، بابا میں نے روزہ رکھنا ہے، ماموں امی میں نے روزہ رکھنا ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے روزہ بھی فرض ہے. اور اسی طرح نماز، روزہ، جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی جو ہے نا ہمارے پاس فرض ہے. یہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے اس چیز کا. ہمارے بہت جو ہے نا وہ بڑے حضرات ہیں جو بزرگ ہو چکے ہیں، وہ زکوٰۃ کے معاملے میں بڑی جو ہے نا وہ سستی کرتے ہیں. تو خدا را اس میں سستی نہ کیجیے، اپنی زکوٰۃ کو ادا کیجیے، اماؤنٹ کو سیو کر لیجیے. تھوڑے تھوڑے سال میں بھی دیتے رہیے کسی کو، لیکن زکوٰۃ ادا ضرور کیجیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے جو ارکان ہیں، فرائض ہیں، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کو ڈھیر ساری برکتیں اور رحمتیں اکٹھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.